جب ایاز صادق یہ کہتا ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی اور آج انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کی پینٹ بھیگ گئی اور فلاں کا یہ ہوا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کارگل پہ آپ نے یہ کیا اور یہ غلط کیا اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو بھائی یہ کس کا، یہ کون یہ باتیں کر رہا ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ پاکستان کی فوج کو آپ کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس نیوکلیئر پاور کو جس نے ابھی تک پاکستان کو سنبھال کے بچا کے رکھا ہوا ہے؟ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کسی ادارے کے خلاف نہیں، یہ پورے پاکستان کی تذلیل ہے، یہ پاکستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور سر پر پسینے آ رہے تھے۔ مجھے اب یہ بات بتائیں، جب ایاز صادق یہ کہتا ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور آج انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کی پینٹ بھیگ گئی اور فلاں کا یہ ہوا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کارگل پہ آپ نے یہ کیا اور یہ غلط کیا اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو بھائی یہ کس کا، یہ کون یہ باتیں کر رہا ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ پاکستان کی فوج کو آپ کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس نیوکلیئر پاور کو جس نے ابھی تک پاکستان کو سنبھال کے بچا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ تو معاملہ پاکستان کا، پاکستان کی عزت کا، سالمیت کا، پاکستان کے ادارے کا، اور وہ معاملہ جس میں 70-72 سال سے بھارت پاکستان کے خلاف جنگ کیے ہوئے تمام تر چیزیں، اب اس کو ملائن کرنا، اداروں کو ٹارگٹ کرنا، حکومتوں کو، اور الٹیمیٹلی جو گول ہے وہ پھر پاکستان کی کمزوری ہے۔ پاکستان کے حوالے سے لوگ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیا، پاکستان کے اندر یہ ہوا، تو پھر پاکستانیت تو سب سے پہلے آنی چاہیے، جو شاید سردار ایاز صادق صاحب کے بیان کے اندر وہ نظر نہیں آ رہی تھی، جس کا الٹیمیٹ پاکستان کے خلاف بھارت نے بھرپور ایک محاذ میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کھول لیا۔ یہ خطرناک طرز عمل تھا۔ اصل میں ڈیمیج اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کر ساری وضاحت کرنی پڑی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کا، اگر آپ کے پاس سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اسپیس کم ہے یا جگہ کم ہے تو پھر آپ اور جگہوں پر جا کر انکروچمنٹ کرتے ہیں۔ یہی سوال اگر میں سمیع صاحب آپ سے کر لوں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، تو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت جرنلسٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک ایسا آفیشل سیکرٹ ایکٹ تھا اور ایاز صادق صاحب نے واقعی اس کی وائلیشن کی ہے؟ یہ سوال پھر میں آپ سے کر لیتا ہوں سر۔ بالکل، دیکھیں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے، آپ اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو اگر آپ چاہیں تو آپ کے پروڈیوسر سکرین پر دکھا سکتے ہیں۔ جی۔ کوئی بھی ایسی بات جو جب آپ اقتدار میں ہیں آپ کے سامنے وہ ریاستی راز ہے، اور جب آپ اقتدار سے نکل جاتے ہیں تو بھی آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے، اور اس وقت کے اور اس طرح سے کہ جس میں آپ کی ریاست کو نقصان پہنچے۔ اب بھارت ہمارا ایک بہت ہی ہوسٹائل ایک ہمارا ہمسایہ ہے، اور ان کے حوالے سے، ان کے پائلٹ کو چھوڑنے کے حوالے سے ایک جو انتہائی کلاسیفائڈ گفتگو جو پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ جو دی گئی، اس کی آ کے انہوں نے اس طرح نیگیٹو انداز میں انہوں نے یہ بات کی ہے، جس سے آپ دیکھیں بھارت کا، میں وہ الفاظ آپ کو یہاں پہ دہرا نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا، جو میں نے سویر سے بھارتی میڈیا دیکھا ہے اور میرا دماغ چکرا گیا کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیوں کیا، یہ اتنی نفرت ہے ان کو، مریم نواز کو، نواز شریف کو اور ایاز صادق کو، اتنا برا جانتے ہیں یہ پاکستان کو، اتنا برا جانتے ہیں یہ پاکستان کی فوج کو۔ تو بھائی یہ چیز جیسے ابھی شیخ صاحب نے کہا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ انووک کرنا پڑے گا۔ ماضی میں ڈان لیکس ہوئی، آپ نے چھوڑ دیا، میمو گیٹ ہوا، آپ نے چھوڑ دیا، اس کا خمیازہ آپ نے یہ بھگتا کہ اب وہ جو چھوٹے چھوٹے سپولیے تھے اب وہ افریت بنتے جا رہے ہیں، ایناکونڈا بن گئے ہیں وہ، میں تو یہ کہوں گا۔ اور میں دیکھیں، میں معافی چاہتا ہوں، میری زبان سخت ہو سکتی ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ پاکستان کی فوج، پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں۔ یہ جو منہ کالا کرنے والی میں کہوں گا، اس لیے کہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور وہ بھی ویزا ویز انڈیا، وہ بھی بھارت کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے یہ کہے ایاز صادق کہ پاکستانی وزیر خارجہ کے پاؤں کانپ رہے تھے بھارتیوں کی وجہ سے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری زبان ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو، لیکن جہاں پر پاکستان ہے، جہاں پر پاکستان کی فوج ہے، جہاں پر میرے ملک کی عزت ہے، میں تو ان لوگوں کو بالکل، ہم تو ان کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ انہوں نے ہم سب کی ناک کٹوائی ہے، انہوں نے اپنا منہ کالا کیا ہے، میں سے یہ کہوں گا۔